بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 144 ہے اور آج کا عنوان ہے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کا تذکرہ احادیث میں۔ حدیث سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشة رضی اللہ عنها ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اوى الى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات، رواه البخاري۔ ترجمہ یوں ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر آرام فرماتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں مکمل پڑھ کر ان پر پھونکتے اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے تھے، پہلے سر اور پھر چہرہ اور پھر اس کے بعد پورے بدن پر جہاں تک ہاتھ جاتا۔ یہ عمل رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ کرتے تھے۔ ایک اور روایت سماعت کیجیے۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا فلما اشتکا كان يأمرني ان افعل ذلك به، رواه البخاری۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بیمار ہوتے تو مجھے اسی طرح کرنے کا حکم دیتے جس طرح آپ کیا کرتے تھے، اور میں وہ کیا کرتی تھی کہ دونوں ہتھیلیوں پر پڑھ کر پھونک کر پھر پیغمبر کے پورے جسم پر میں اپنے ہاتھوں کو پھیرتی۔ ان دونوں احادیث میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر آرام فرماتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان تینوں صورتوں کو مکمل پڑھ کر ان پر پھینکتے اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے تھے۔ دوسری بات، پہلے سر اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے اور سامنے کے بدن پر۔ تیسری بات، یہ عمل رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ کیا کرتے تھے۔ چوتھی بات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بیمار ہوتے تو آپ مجھے اسی طرح کرنے کا حکم دیتے تھے۔ بزرگان محترم، ہم نے یہ احادیث یہاں اس لیے بیان کی ہیں کہ پہلی حدیث میں 3 صورتوں کا تذکرہ ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس، اور دوسری حدیث میں بستر پر آرام فرمانے کے وقت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتلایا گیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معمول مبارک کیا تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو بستر پر آرام فرمانے کے لیے تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہتھیلیوں پر پھونک مار، پھر ان دونوں ہتھیلیوں کو اپنے چہرے اور اپنے جسم کے جس حصے تک ہاتھ پہنچتا وہاں تک اپنے ہاتھ پھیر لیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جن دنوں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس طرح کرنے کا حکم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیا۔ ہم کو بھی چاہیے کہ پیغمبر کی اس عمل پر ہم بھی اور ہدایات پر ہم عمل کریں۔ ظاہر بات ہے کہ بہت ایسا کام ہے جس پر بہت کم وقت لگتا ہے، ہم کو چاہیے کہ عمل کریں۔ جب رات کو ہم بستر پر آئیں تو 3 صورتیں پڑھیں۔ یہ 3 صورتیں تو عام مسلمانوں کو یاد ہی رہتی ہیں، پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔